لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے، چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار نتیجہ میں بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا پھر اب اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کی اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں۔ مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے، اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے رات ہو رہی ہے، غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جھانک کر گزار رہا ہے۔ لیکن وہ رات میں کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی صرف بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے۔ یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں، برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں۔ کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے، ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں، جو نیکی ہو یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کیجیے یاد رکھیے، لیکن نماز قرآن اس کا زیادہ اہتمام اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے۔ تو یہ سب کام کرنا ہے اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی اس رات کو منائیں گی۔ کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے۔ ہاں اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہے، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے، صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے پاس شادی ہے، اب 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے ہیں تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن، تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں۔ نہیں ہوتا یہ سب، یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی شادی بیاہ کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی گھومنے کے لیے، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا۔ یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جا رہی۔ ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائیے 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے یہ رات، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیں اس کا اہتمام۔ تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے، میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔